تعالیٰ کس شکل میں ان پر رحم کرے گا، مومنوں پر جو رحم کرے گا اس کی تفصیل پہلے اللہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ میں جس کو کہتے ہیں مجملاً بیان کیا کہ ہم ان پر رحم کریں. اب آگے تفصیلاً. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جو یہ 5 کام کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہے ہیں کس کا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں کا، ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور رہنے کی پاکیزہ جگہیں، فی جنات عدن، جنت عدن. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا. اب جنت کے بارے میں کچھ سن لیں کہ جنت کیسی جگہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے دار السلام کہا. کیا کہا ہے؟ دار السلام، یعنی سلامتی کا گھر. وہاں کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی غم، نہ پچھلا نہ اگلا، کچھ نہیں ہوگا. دنیا میں انسان کتنا بھی کما لے، کتنے بھی پیسے ہوں اس کے پاس، اسباب ہوں اس کے پاس، عیش کے سامان ہوں، لیکن وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. دنیا کو دار السلام نہیں کہہ سکتے. پیسے کمانے کا ٹینشن ہوگا، پیسے بچانے کا ٹینشن ہوگا، پھر کھانے میں ہر چیز نہیں کھا سکتا، کم نہیں کھا سکتا، زیادہ نہیں کھا سکتا. زیادہ کھائے تو مسئلے، کم کھائے تو مسئلے ہے نہیں ہے. سب آفتیں لگی ہوئی دنیا میں، ٹینشن ہی ٹینشن. پھر کبھی بیماری آ گئی اپنے اوپر، کبھی بیوی پر، کبھی بچے پر، کبھی کاروبار میں لاس ہو. یہ بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو جن کے پاس مال ہوگا، ساری چیزیں ہیں ان کے پاس، اربوں روپیہ ہے، لیکن ہمیشہ دنیا میں کوئی نہ کوئی مصیبت میں رہتا ہے. دنیا میں کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی مصیبت، پچھلا ٹینشن، پچھلا غم یا آئندہ کا. کم سے کم آئندہ کا تو ہوتا ہے کہ یار آئندہ کہیں لاس نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں آفت نہ آ جائے. گھبراہٹ، خوف، ایک کچھ نہ کچھ دل و دماغ میں چلتا رہے. جنت ان سب چیزوں سے پاک ہے. جنت دار السلام اللہ تعالیٰ نے چھپا ہے کہ وہ سلامتی کا گھر. وہاں کوئی ٹینشن نہیں کسی قسم کا، نہ اپنے بارے میں ٹینشن، نہ بیوی کے بارے میں، نہ محلات کے بارے میں، نہ وہاں کی نعمتوں کے بارے میں، نہ وہاں رہنے کے بارے میں. کسی چیز کا کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی آفت نہیں. سلامتی کا بالکل سلامت. بیماری کا کوئی ڈر نہیں. کتنے بھی کھانے کھا لو، ہزاروں کھانے، ہزاروں شربتیں پی لے گا انسان، لیکن کوئی بیماری نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا جسم دے. تو جنت جو ہے دار السلام، سلامتی کا گھر. وہاں انسان کو کوئی پریشانی نہیں. لا یبولون، لا یتغوطون، لا یمتخطون، لا یتفلون. نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک میں کوئی ان کے گندگی ہوگی، نہ تھوک ہوگا. ہر چیز سے پاک. دنیا میں کھانے کا بھی ٹینشن اور کھانے کے بعد نکالنے کا بھی ٹینشن. سفر میں جاتے ہیں انسان، سفر میں جاتے ہیں نا تو کتنا سوچنا پڑتا ہے یار وہاں کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہے نا. پہلے تو ٹرین کی ٹکٹ یا کسی بھی گاڑی سے جانا ہے تو وہ سفر کا مسئلہ، ٹکٹ بک کراؤ، یا پرائیویٹ گاڑی سے جانا ہے تو کتنے خطرے، رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہاں جانے تک پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پہلے ہی چلے گئے تو کیا، کتنی مصیبتیں یہاں پر. پھر وہاں پہنچ گئے تو اب وہاں پہنچنے کے بعد اب گھومنے میں بھی گھوم رہے ہیں، لیکن ذہن یار کھانے کا کیا ہے. پھر کھانا کھا لیے تو استنجا کیسے کریں. اور جنت میں یہ ساری چیزوں سے پاک. لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون. جہاں جانا ہے سواری لیے، وہ جنت کے گھوڑے، سونے کے گھوڑے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سونے کے گھوڑے ہوں گے لیکن چلیں گے ایسے ہی جیسے دنیا کے گھوڑے چلیں. چلنے والی سواریاں، اڑنے والی سواریاں نہ، اڑنے والی سواریوں میں بھی کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. کتنے اوپر سے اڑ رہی ہے، اس کے کریش ہونے کا خطرہ، اس کے گرنے کا خطرہ، اس کے پیٹرول ختم ہونے کا خطرہ، یا خود جو بیٹھے گا اس سواری میں اس کو کوئی دل میں ڈر کہ میں گر جاؤں گا، کیونکہ موت نہیں ہے. جنتیوں کو کسی کو وہاں پر موت نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں. بہترین سواریاں، یعنی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر قسم، ہر لائن کا شوق، ہر قسم کا شوق جنت میں پورا ہوگا. ہر قسم کا وہ الگ الگ شوق رہتے نا، کھانے کا شوق، پینے کا شوق، لباس کا شوق، سواریوں کا شوق، گھومنے کا شوق اور عورتوں کا شوق. سارے شوق اللہ تعالیٰ جنت میں پورے. یہ سب شوق رہتے. کھانے میں ایک سے ایک، کسی کو کھانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ نئی نئی جگہ جائے گا، نئی نئی ہوٹل تلاش کرے گا. لیکن یہاں پیسے بھی خرچ کرنا پڑتے ہیں، وہاں کوئی ٹینشن نہیں. اب سوچیں جنت کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب عقل کے خلاف ہے، عقل کے اوپر ہے. عقل سوچ ہی نہیں سکتی کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں جنت کو تو ماننا ہے تو پورا وہاں پر بغیر عقل کو ایک طرف رکھ دو اور بس ایمان قبول کر دو. ایمان لاؤ، بس یہ ہے جنت. ایسی پوری عقل کے خلاف. کس کے خلاف؟ عقل میں آتی ہی نہیں. اب کھانا کھائیں گے، سفر کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں. جتنا بھی کھانا کھائیں، 70,000 80,000 1,000 3,000 10,000 سب کے الگ الگ خادم ہیں. اتنے خادم کھانے پیش کرے گے، انسان ایک ہی وقت میں کھا لے گا. اتنے شربت ایک ہی وقت میں پی لے گا اور پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں. بد ہضمی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، شوگر کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. زیادہ میٹھا کھا لیے تو شوگر، نمکین کھا لیے تو بلڈ پریشر. الحمدللہ کچھ نہیں ہو. صرف ایک ڈکار آئے گی، خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا حرام. تو ہر لائن کا شوق، کھانے کی لائن کا شوق، پینے کا، کسی کو پینے کا شوق ہے تو ایک سے ایک چیز ہے جنت میں. سبحان اللہ. جنت کا دودھ، اور وہ دودھ جانور سے نہیں نکلے گا، وہ دودھ اللہ کی قدرت سے دودھ کے چشمے جاری ہوں گے. دنیا میں دودھ کتنی مشکل سے ملتا ہے یار، اصلی دودھ. اور وہاں دودھ کی نہریں ہوگی، اور خاص بات وہ دودھ پھٹے گا نہیں. یہاں دودھ جو ہے رات میں لاؤ گرم نہیں کرو تو صبح میں پھوٹ گیا. مسئلے ہی مسئلے. تو اس لیے جنت کی سب نعمتیں عقل کے خلاف ہیں. یہاں دودھ ملنا مشکل ہے، اصلی دودھ، اور مل بھی گیا تو ٹکتا نہیں زیادہ. وہاں کا دودھ، وہاں تو نہریں ہی نہریں. سبحان اللہ. نہریں بہ رہی ہوگی اور وہ دودھ سالوں، اربوں سال، کھربوں سال کبھی خراب نہیں. سب اللہ کی قدرت سے پیدا کیا ہوا. دودھ کی نہر، شراب کی نہر. شہد کتنا مشکل ہے یہاں اصلی شہد ملنا. لوگ کیا کیا کر کے جو ہے ملاوٹ کر کے لا کر دے، کیسے کیسے دھوکے. اصلی شہد تک پہنچنا آج کل کتنا مشکل ہے، اور وہاں شہد کی نہریں ہوں. اللہ اکبر. یہ تو قرآن میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ سب 26ویں پارے میں سورہ محمد. انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا. یہ پانی بھی ہمارا جو ہے سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے چند دنوں کے بعد. وہ پانی کی نہریں چلتی رہے گی، اس میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه، اور دودھ کی ایسی نہریں کہ اس کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں، چینج نہیں ہوگا، دودھ پھٹے گا نہیں. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہر جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہے. وانہار من عسل مصفى، اور شہد کی، صاف شفاف شہد. تو پینے کی لائن کے جتنے مزے ہیں وہ بھی وہاں پورے ہوں. شوق، پینے کے شوق، کھانے کے شوق، پہننے کا شوق، ایک سے ایک ڈریس. ایسے ڈریس اللہ تعالیٰ پہنائیں گے، اس کا ایک ایک دھاگا، پوری زمین اور آسمان کے جتنے خزانے ہیں سب دے دیے جائے تو اس کے ایک دھاگے کی قیمت نہیں ہو سکتی. ایک دھاگے کی قیمت نہیں ہو سکتی. پورے زمین اور آسمان کے سارے خزانے دے دیے جائیں تو جنتی کا جو لباس رہے گا اس کے ایک دھاگے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. اتنے زبردست لباس. تو لباس کی، جن لوگوں کو لباس کا شوق ہے ان کے وہ شوق بھی وہاں پورے. لباس کا شوق
سواریوں کا شوق، ایک سے ایک سواریاں، قندیل نما. حدیث میں ہے حضرت ابوذر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں گویا ابوذر اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے وہ قندیل نما سواریوں میں بیٹھا ہوا ہے، قندیل کے جیسی سواریاں ہوں. جیسے آج کے زمانے میں ایک بہت ادنا مثال بول رہا ہوں، ادنا مثال دنیا کی ایک ادنا چیز پیراشوٹ. پیراشوٹ میں بیٹھ کر لوگ اڑتے ہیں. تو ایسے ہی جو ہے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا کروڑوں گنا اچھی سواری وہ قندیل نما وہاں ہوگی اور کوئی خطرہ نہیں. ان قندیلوں میں بیٹھ کر وہ جدھر چاہیں گے وہ اڑیں گے اور جدھر چاہیں گے جائیں گے، وہ سیر کریں گے اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا. وہ کوئی ٹیکس نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کرایہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں. تو سواری کی لائن کی بھی شوق، سواریوں کا کسی کو شوق ہوتا ہے، کھانا پینا پہننا سواری. پھر گھومنے کا شوق، تو گھومنے کے لیے ایک سے ایک اسپاٹ. تو جنت کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ. جنت میں کیسی کیسی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوگی، ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. گھومنے کے لیے ایک سے ایک جگہ، جہاں جانا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں. اور پھر عورتوں کا شوق، خوبصورت سے خوبصورت حور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جنت کی حوریں، جنت کی عورتیں، مشک، عنبر، زعفران، کافور، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بنا کر کہاں رکھتے ہیں؟ خیموں میں رکھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ روایتوں میں، تفسیروں میں، کہ جنتی عورتیں اللہ تعالیٰ بناتے اور اس پر خیمہ لگا دیں. حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کہاں رکھیں گے؟ خیموں میں. خیمے ایسے ہیں کہ اس کو کوئی دروازہ نہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیک کیوں رکھا ہے ان کو کہ وہاں جب جنتی جائے گا تو خود بخود دروازہ بن جائے گا اور یہی اندر جا سکے گا، کوئی دوسرا اندر نہ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور پیدا کرتے ہی وہ ایک پیک خیمے کے اندر ہے. کیونکہ انسان جو ہے نا، عورت میں کسی کا شریک ہونا برداشت نہیں کرتا. انسان کی جو غیرت ہے، انسان چاہتا ہے کہ عورت پر میرا اکیلے کا حق ہے. کوئی دوسرا اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے تو آدمی کی غیرت برداشت نہیں کرتا. انسان کی اس صفت کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے. انسان کی غیرت کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا ہے کہ اس کو غیرت آتی ہے کہ کوئی دوسرا مرد میری بیوی کو دیکھے بھی نہیں، چھوئے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھ کے قرآن میں کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. جنتی جائے گا وہی ہاتھ لگائے گا. وہ اسی کے جانے سے سمجھو وہاں پر وہ خیمے میں دروازے خود بخود سب آٹومیٹک اور فل آٹومیٹک سسٹم ہو. اتنی خوبصورت عورتیں، اگر سمندر میں ان کو تھوک ڈال دیا جائے تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں. اور ترمذی اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ان کا کنگن جو ہے، جو ہاتھوں میں کنگن پہنتے ہیں، وہ کنگن اگر سورج کے سامنے کر دیا جائے تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے، مان پڑ جائے. اور جنت میں آئینے نہیں ہوں گے. آئینہ جنت میں نہیں ہوگا. اب نوجوان کہے میں بال کیسے جماؤں گا؟ آپ ٹینشن نہ لیں. آپ حور کے چہرے میں دیکھیں گے، وہ آئینے کی طرح صاف ہوگا، آپ کو اس میں اپنا چہرہ نظر آئے گا. وہاں آئینے کی ضرورت نہیں ہوگی. حور کے چہرے میں اور اس کے سینے میں انسان کو اپنی شکل نظر آئے گی. اتنا خوبصورت اس کا بدن. صاف شفاف موتی کی طرح، کأنہن بیض مکنون. 70 جوڑوں میں اس کا بدن اندر سے نظر آئے گا، اور بدن کے اندر کی چیزیں گودا وغیرہ سب نظر آئے گا. اتنا کلیئر بدن ہے، اتنا صاف شفاف. حلق میں سے کھانا اترتا ہوا دکھے گا، جیسے کانچ میں ہم دیکھتے ہیں، ایسے ہی حلق میں سے جو وہ کھانا کھا رہی ہے وہ پورا اترتا ہوا نظر آ رہا ہے. اتنا صاف شفاف بدن ہے، اتنا نرم. کأنہن بیض مکنون. قرآن نے کہا نرم اور نازک. انسان کو نازک عورت پسند ہے. یہ بھی انسان کا مزاج ہے، فطرت ہے، یہ یاد رکھو. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال کیا کہ جیسے انڈا ہوتا ہے، انڈے کے اندر کی جو جھلی ہے اتنی نرم و نازک وہ جنت کی عورت ہے. کأنہن بیض مکنون.
کأنہن الیاقوت والمرجان. یاقوت تفسیری روایتوں میں ہے کہ یاقوت اس پتھر کو کہتے ہیں جو گلابی ہے، اور اس کے اندر اگر دھاگا ڈالو، اس کو اگر سوراخ کر کے یاقوت کے اندر دھاگا ڈالا جائے تو آر پار نظر آئے. اتنا گلابی ہوتا ہے اور اتنا خوبصورت اور اتنا صاف شفاف کانچ کی طرح ہوتا ہے. تو وہ جنتی عورتیں ایسی کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان، اتنی خوبصورت، اتنی صاف شفاف عورتیں. ہر قسم کی گندگی سے، دنیا میں جو عورتوں کو گندگی اور خون اور یہ سب آتا رہتا ہے، جنت کی عورتیں ان سب چیزوں سے پاک رہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے بنایا. خوبصورتی کا اندازہ لگایا. ان کے تھوک ایسا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو میٹھا ہو جائے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن دیا ہے، کیسی خوبصورتی ہے. کچھ حوریں ایسی ہیں، ان کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ جو من کان یبتغی لمثلی فلیعمل لرضائی ربی. جو میری جیسی حور چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی رضامندی والے کام کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہ کرے. جنت میں عورتوں کی لائن کی خواہشیں بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. انسان جب جنت میں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد، صرف جانے کے بعد جو استقبال کے لیے جو لڑکی کھڑی ہوگی، ریسیپشن، استقبال میں جو لڑکی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ 40 سال تک اس کو دیکھتا رہے. کتنے سال تک؟ 40 سال. نہ پلک جھپکائے گا، نہ گردن ہٹائے گا. بس جیسے اس کے اندر سے روح نکل گئی، ایک حالت پر بالکل دیکھتا جائے گا، اس کے حسن میں مبہوت ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی میں حیران ہو جائے گا. یہ کیسی خوبصورت لڑکی ہے، اتنی خوبصورت. اور 40 سال تک معمولی بات ہے. نہ گردن دکھے گی، نہ آنکھ میں سے پانی آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. دنیا میں تو ایک چیز لگاتار انسان جو ہے 5 منٹ 10 منٹ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، آنکھ میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا جسم دے گا، اتنا مضبوط جسم دے گی، 40 سال تک دیکھتا رہے. اتنی خوبصورت عورتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رہی. کم سے کم 72 حوریں اور 2 دنیا کی حوریں، اور الگ الگ روایتیں، لیکن زیادہ تر ضعیف روایتیں، لیکن یہ جو ہے سب سے زیادہ صحیح روایت. کم سے کم 72 حوریں اور 2 دنیا کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیں گے کہ ایک ہی دن میں سب کے پاس جا کر آ سکے. یہ بھی حدیثوں میں. ہاں، تو جنت میں ہر لائن کی خواہشیں اللہ تعالیٰ پوری کرے. پھر مسحریہ ہیں، جن علی الارائک متکئون، مسحریوں پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے. کہتے ہیں کہ 40 سال یا 70 سال تک ٹیک لگائے گا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. ایک حالت پر بیٹھا رہے گا 40 سال یا 70 سال تک، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. بس چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جنت کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، جنت کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوں. مسحریہ کیسی ہے؟ جو تخت پر جن پر بیٹھا ہوا ہوگا جنتی، تو روایتوں میں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی مسحریہ ہیں کہ نیچے سے اوپر تک اگر چلا جائے تو 100 سال میں اوپر چلے، 100 سال کی مسافت کے برابر. لیکن آٹومیٹک سسٹم. جنتی شخص جیسے ہی وہ مسحری کے پاس جائے گا، وہ مسحری نیچے آ جائے گی، وہ مسحری نیچے آ جائے گی. یہ اس پر بیٹھے گا، پھر یہ لیول ہو جائے گا. یاقوت کی، زبرجد کی، ہرے موتی، لال موتی، سفید موتی، ایسے موتیوں کی وہ مسحریہ ہوں. اتنی عجیب و غریب مسحریہ، ان پر سے جنتی بیٹھ کر نظارہ کرے گا. علی الارائک ینظرون، مسحریوں پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوں.
مسیریوں پر بیٹھ کر وہ جنت کے نظارے دیکھیں گے، جنت کی خوبصورت چیزوں کو دیکھیں گے، جنت میں حیران اور پریشان۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں ہر چیز، ہر کام کے لیے انسان کو حرکت کرنا پڑتی ہے نہیں؟ دنیا میں اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، فریج میں سیب رکھا ہوا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سیب خود آ جائے گا، جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، سیب کو لے کر کاٹنا پڑے گا تب کھا سکے۔ تو دنیا میں ہر کام کے لیے، ہر عیش کے لیے انسان کو حرکت کرنا ہے۔ کہیں گھومنے کے لیے جانا ہے تو گھومنے کا اسپاٹ یہاں نہیں آنے والا، آپ کو وہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں جو ہے انسان کو خود حرکت کرنا پڑتا ہے، چیزیں اس کے پاس نہیں آتی۔ جنت میں الٹا، جنت میں انسان ساکن، انسان بیٹھا ہوا ہے، چیزیں حرکت کرتی ہے۔ وہ کھڑا ہوگا اگر وہ کھڑے ہو کر بھی پھل کھا سکے گا، بیٹھے گا تو درخت نیچے ہو جائے گا، لیٹے گا تو اور نیچے آ جائے گا، چیزیں خود بخود۔ انسان ساکن ہوگا، چیزیں متحرک ہوگا، انسان خاموش اور چیزیں حرکت کرے۔ کیسی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، سبحان اللہ۔ پوری عقل کے خلاف ہے، لیکن ایمان ہے ہمارا کہ جنت ہے۔ اے اللہ، آپ کی جنت حق ہے، آپ کی جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، آپ کی ملاقات حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں جگہ عطا فرمائے۔ عقل کے خلاف ہے، لیکن ایمان اسی کا نام ہے کہ عقل کے خلاف اس کو ماننا ہے، وہاں کی ہر چیز کو۔ عقل میں نہیں آتا یار اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے اللہ تعالیٰ، ہر چیز سونے چاندی کی ہے، اللہ جہاں سے لائیں وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اتنی خوبصورت جنت، ایسی ایسی اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنائی، وہ مسحریاں اور وہ جنت کے حور اور غلمان، وہاں کے خادم، ساری چیزیں، مچھلیاں تک انسان کی خدمت کرے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں تو انسان کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہو، مچھلیاں تک خدمت کرے گی۔ جنتی اپنی بیوی کے ساتھ سونے کی بوٹ میں، سونے کی کشتی میں بیٹھ کر نکلے گا تو مچھلی آ جائے گی، یا ولی الرحمن اتأکلونی، اے اللہ کے دوست کیا تو مجھے کھائے گا؟ مچھلی اس سے بات کر رہی، تو دونوں میاں بیوی مشورہ کریں گے بھائی کیا کرنا ہے، کھاتے یا نہیں کھاتے اس کو؟ تو دونوں کہیں گے ہاں کھانا ہے۔ تو وہ مچھلی جو ہے پوچھے گی، خدمت کے لیے تیار ہے، وہ پوچھ رہی ہے مشویون ام مطبوخ، یہ بھنا ہوا کھاؤ گے یا سالن پتلا گروی، کیا کھاؤ گے، کیا پسند ہے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ تو وہ کہیں گے دونوں چیزیں چاہیے، وہ کہیں گے بھنا ہوا بھی چاہیے اور سالن بھی چاہیے، وہ دونوں کھلائے گی اور پھر خوش ہو کر چلی جائے۔ اللہ کیا سسٹم ہے جنت کا، اللہ کرے کہ ہمارا اس پر یقین کامل ہو جائے اور ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ ہم بھولے ہوئے اس کو، غفلت میں ہے، دنیا کی یہ مٹی کی ہوروں میں اور مٹی کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم اس سے بالکل غافل ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ دعوت کرے گی، اللہ تعالیٰ دعوت کرے گی۔ حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام، اب ظاہر سی بات ہے حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں پیغام بھیجتے تھے تو حضرت جبرائیل السلام بیچ میں رہتے تھے، تو جنتیوں کی دعوت ہوگی، پورے جنتی، پورے جتنے جنتی ہیں، سارے انبیاء، اولیاء، قطب، ابدال، علماء، حفاظ، محدثین، مفسرین، جتنے جنتی ہیں سب جنتی جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت۔ تو حضرت جبرائیل السلام پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولیں گے فَكِّهُوهُمْ، ان کو میوے کھلاؤ۔ دیکھو جنتی کھانے کی اسٹارٹ کیسے ہے؟ میوے سے، اس لیے دنیا میں بھی پہلے میوہ کھانا چاہیے۔ پہلے کیا کھانا چاہیے؟ دسترخوان پر اگر کھانا ہے اور پھل فروٹ ہے تو پہلے پھل کھانے چاہیے، یہ جنت کی سنت ہے، جنتی لوگوں کا کھانا ہے، پہلے میوے کھائیں۔ فَكِّهُوهُمْ، اللہ تعالیٰ کہیں گے پہلے میوے کھلاؤ۔ اب سب میوے کھا کر فارغ ہو گئے۔ اب جبرائیل السلام پوچھیں گے ثم ماذا، اللہ تعالیٰ اب اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے فَاسْقُوهُمْ،
اب ان کو پلاؤ، پینے کے لائن کا شوق، کیا پینا ہے؟ جوس پلاؤ، اور جو پیتے وہ پلاؤ۔ دوسرے نمبر پر جب وہ اس سے فارغ ہو گئے تو پھر پوچھیں گے ثم ماذا، اللہ تعالیٰ اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اطعموہم، اب کھانا کھلاؤ۔ ابھی تو ٹرائل تھا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اسٹارٹر۔ تو اب کھانا کھلاؤ، تیسرے نمبر پر اطعموہم، کھانا کھلاؤ۔ اب کھانا ہو گیا، اب پوچھیں گے ثم ماذا، اب کیا کرنا ہے؟ تو کہا جائے گا ان کو فکسوہم، سب کو میری طرف سے ایک ایک جوڑا کپڑے پہناؤ۔ پھر پوچھیں گے ثم ماذا، اللہ تعالیٰ اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے عطروہم، اب ان کو عطر، خوشبو لگاؤ۔ عود کی خوشبو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جنت میں بھی رہے گی، دنیا میں بھی جو ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن کی جتنی روح صاف ہوتی ہے ان کو عود پسند ہوتا ہے زیادہ۔ عود کا عطر جو ہے بہت قیمتی ہے اور جنت میں بھی رہے گا۔ تو کہا جائے گا کہ ان کو خوشبو لگاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشبو ہدیے میں دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب بتاؤ کچھ باقی ہے، کچھ اور چاہیے تمہیں؟ تو سب جنتی لوگ جو ہے علماء سے مشورہ کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو کہیں گے اے اللہ آپ کا دیدار ہونا چاہیے، اے اللہ آپ کا دیدار ہونا چاہیے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہم میں سے کسی کو اور پوری امت میں سے کسی کو اور ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو اللہ محروم نہ فرمائے، سب سے بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ، 70,000 جو پردے ہٹا دو، آج میرا دیدار کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، ہزاروں لاکھوں سال گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھتے رہیں، جنتی لوگ دیکھتے رہیں۔ اب پھر اس کے بعد کچھ لوگ پرسنل ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ سپریٹ ملاقات کرنا ہے، اکیلے میں بات کرنا ہے، اکیلے میں بھی بات ہوگی۔ اکیلے میں بات، اب وہ کچھ لوگ آ کر کہیں گے اے اللہ آپ نے ہم کو جنت میں تو داخل کر دیا، لیکن ہمارے پیچھے تختیاں لگی ہوئی ہے، کہے کہ تختی کے پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں آئے۔ تو سب ہمیں بہت شرم آتی ہے لوگوں میں کہ ہمارے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا اتقاء الرحمن، وہ الگ الگ جملے جنت سے جہنم سے اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، اس طریقے کے جملے لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے اللہ بہت شرم آتی ہے، لوگ ہمیں بار بار پوچھتے جہنم میں کیا تھا، کیسا عذاب تھا، کیا تھا، سانپ کیسے تھے، وہاں کا پانی کیسا تھا، تو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم وہاں گئے تھے پہلے پھر ادھر آئے، کیونکہ گناہ کبیرہ والے جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا وہ پہلے وہاں جائیں گے۔ تو وہ درخواست کریں گے اللہ یہ تختیاں نکلوا، تو اللہ تعالیٰ تختیاں نکلوا۔ اور جنتی عورتوں کو اللہ تعالیٰ ایسا اپنے پاس نہیں بلائیں، یہ عورتوں کی خاص بات ہے۔ دیکھیے عورتوں کا خاص مقام ہے کہ عورتیں جہاں ہیں، جو ان کے محل میں ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو اپنا دیدار کرائے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں بلائے، عورتوں کی اتنی عزت ہے، اتنی شان ہے، مردوں کو بلائیں گے عورتوں کو نہیں، عورتوں کو کہیں گے تم اپنے محلات میں رہو، تمہیں اپنی جگہ پہ دیدار کرائیں۔ تو یہ جنت ہے، تو ایسی جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو اس کے لیے کچھ مجاہدہ اور مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی بھائی، دین پر آئیں، شریعت پر آئیں، سنت پر آئیں، کچھ تو ہم قربانی دیں اور اس جنت کے حاصل کرنے کی کوشش کریں جس میں ہر لائن کا، دنیا میں کسی بھی لائن کا شوق مکمل پورا نہیں کر سکتا، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ پہننے میں، نہ سواریوں میں، نہ عورتوں میں، کسی بھی لائن کا شوق انسان مکمل نہیں کر سکتا، ہر شوق دنیا میں ادھورا ہے۔ مکمل شوق جو بھی ہوگا وہ کہاں پورا ہوگا؟ جنت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جنتوں کا وعدہ کر رہے ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ سب سے بڑی بات،
کوئی ٹینشن نہیں، خالی کرنے کا، گھر خالی کرو، کچھ مسئلہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ خوش رہیں گے. اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، بس یہ سب سے بڑی نعمت آگے آ رہا ہے. وہ مساکن طیبۃ، اور پاکیزہ مکانات فی جنات عدن، جنت عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا یہ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی نعمت، سب سے آخر میں جو دی جائے گی وہ یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج میں تم سے احل علیکم رضوانی، میں نے اپنی رضامندی تمہارے اوپر حلال کر دی، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، اب لا اسخط بعدہ ابدا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. یہ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی کامیابی، ذالک هو الفوز العظیم، جنت مل جانا، جنت میں پہنچ جانا، اس میں سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کا اعلان کر دیں گے، آئندہ کبھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے خود فرمانے ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. محمود خان دورانی ایک صاحب ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم العظیم القہار، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد شکرا و لک المنہ.